بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ یہی آیت کچھ اور تبدیلی کے ساتھ، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں یہی مضمون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر ہماری ہی طرف پھرو گے۔ موضوع آج کا ہمارا مقام عبرت، مقام شہرت کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ پہلے عبرت والی باتیں کرتے ہیں، پھر جہاں جہاں ہماری کوتاہیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو مرنے والے کے ساتھ 4 قسم کے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جب بھی گھروں میں اموات ہوتی ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، لیکن بد نصیبی کا معاملہ ہے کہ جب ہم پر پڑتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے نا کہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا اثر ہوتا ہے، پھر یہ جا وہ جا ہو جاتا ہے، سیکھنے کے لیے تیار ہم نہیں ہوتے۔ انسان جب اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، یعنی کفن دفن کا معاملہ۔ اس میں میت بس بھی شامل ہے کہ یہ بھی میت کے مال میں سے ہو جائے اور کفن کا معاملہ ہو جائے اور تدفین کا معاملہ ہو جائے۔ فی زمانہ قبریں بھی خریدنی پڑتی ہیں، حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ فرمایا کفن دفن کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد اگر میت نے مال چھوڑا ہے تو اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اگر وہ مقروض ہے، کوئی قرض لیا ہے کسی سے، تو اس کی ادائیگی اپنے مال میں سے کرے۔ یہ دوسرے نمبر پر کیا جائے گا کہ اس کے مال سے اس کی قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ تیسرا نمبر کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی ہو گئی، مالی قرض جو بھی دنیاوی اعتبار سے اس نے لیا تھا وہ ادائیگی ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر اس کا وصیت کا معاملہ ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ نمازوں کا فدیہ ہو گیا، روزوں کا فدیہ ہو گیا، کفارہ ہے، حج بدل وغیرہ دیگر معاملات۔ تو اگر وصیت کی ہے اس نے تو اس کے مال میں سے 1/3 مال میں سے وہ وصیت امپلیمنٹ ہوگی، یعنی پہلے تجہیز و تکفین ہو جائے، پھر جو مال بچا اس میں سے قرضہ ادا ہو جائے، پھر جو مال بچا اس میں سے 1/3 کو الگ کر کے وصیت پر عمل کیا جائے، جو بھی مرنے والے نے وصیت کی ہے۔ اور اگر سارے وارثین بالغ ہیں اور اجازت دیں تو 1/3 سے زیادہ مال سے بھی وصیت پوری کی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر اب جو مال بچا ہے وہ ورثاء کا حق ہے اور اس میں میت کے ورثاء میں وہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس کی ہر میت کے حوالے سے اب دیکھا جائے تو صورتیں مختلف بنتی ہیں جو کہ یہاں بیان کرنی مشکل ہے، لہٰذا جب بھی جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کسی گھر میں فوتگی کا تو علماء اسلام سے، دارالافتاء سے رجوع کیا جائے اور اس کا صورتحال جو بھی بنتی ہے تقسیم وراثت کی وہ لے لی جائے۔ حضرت احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد ابو یعقوب السوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میرا ایک شاگرد میرے پاس آیا اور کہا کہ حضور کل دوپہر کو میرا انتقال ہو جائے گا، یہ درہم ہیں آپ یہ رکھیں اور اس سے میرے تجہیز و تکفین کے معاملات کر لیجئے گا، اور کفن مجھے نیا نہیں دیجئے گا، گورکن کے پیسے ہو جائیں گے، اس میں خوشبو وغیرہ خریدنی ہو تو وہ کر لیجئے گا، کفن میرے لیے یہ میں نے جو لباس پہنا یہ پاک ہے، صاف ستھرا ہے، اسی لباس میں مجھے دفن کر دیجئے گا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یار شاید کسی وجہ سے کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی معاملہ ہو گیا ہے، ذہن شاید اس کا کام نہیں کر رہا ہے، ایسے ہی بات کر رہا ہے، کس کو پتا کہ کون کب مر جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے سنی انسنی کی اس بات کی، لیکن جب دوسرا دن ہوا تو نماز ظہر اس نے خانہ کعبہ میں پڑھی ہے
اور میں دیکھ رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑا تھا، زمین پر گرا ہے، اور جب میں آگے بڑھ کر اس کو دیکھتا ہوں، اس کو ہلاتا ہوں، تو وہ وفات پا چکا تھا۔ اس طور پر اس شخص نے انتقال فرمایا۔ ہمارے اکابرین مرنے والوں کے ساتھ، اب دیکھیں کہ وہ وقت بھی اس کائنات میں گزرا ہے نا، وہ وقت بھی اس کائنات میں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر اتنا فضل کیا ہے کہ اپنے موت سے ایک دن پہلے وہ اپنی وفات کو ڈکلیئر کر رہا ہے، اور جو بات کہی ہے اسی وقت اس کا، اسی دن اسی وقت میں اس کا انتقال ہوا۔ تو اس کائنات میں ایسے لوگ گزرے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ پھر ان کو یہ بھی فکر تھی کہ میری کفن دفن کے معاملات جو ہے وہ میرے پیسوں سے ہوں۔ یہ کتنا بڑا سلوگن ہے ہمارے لیے، کتنا نمایاں پہلو ہے سمجھنے کے لیے کہ اس طور پر اس نے وصیت کی، اور کس طریقے سے اس نے اپنے مرنے سے پہلے اس کی گویا کہ تیاری کی۔ تو یہ ہمیں بھی موٹیویشن ملنی چاہیے یہاں سے کہ ہم بھی اپنی موت سے پہلے کچھ تیاری کریں، تاکہ ہمارا آگے کا وقت جو قبر کا ہے وہ کچھ اچھا ہو جائے۔ بلا وجہ شرعی آج حالات یہ ہیں کہ ایک ہی قبر میں کئی کئی مردے دفن کیے جاتے ہیں۔ شریعت نے کیا اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی؟ فتاوی شامی میں ہے، کہتے ہیں بلا مجبوری ایک قبر میں دو کا دفن کرنا جائز نہیں۔ بلا مجبوری ایک قبر میں دو کا دفن کرنا جائز نہیں، اور یہیں سے ظاہر ہوا کہ تہہ خانوں میں دفن منع ہے، خصوصاً جب کہ وہاں کوئی میت ہو اور ابھی خاک نہ ہوئی ہو۔ یہاں خاک نہیں ہوتی میت، ہاں اس کو وقت نہیں گزرا ہوتا، اور قبر کھود دی جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ کوئی آتا نہیں ہے اس قبر پر، اس قبر کو کھود دیا جاتا ہے، اس کی باقیات کو مزید گڈھا کھود کے اندر ڈالا جاتا ہے، یا شاید مزید کچھ اور بھی کیا جاتا ہو، تو اس بعید نہیں ہے۔ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اس حد تک خراب ہیں کہ اللہ ہی آسانی کریں۔ موجودہ دور میں یہ بھی کیسز میرے سامنے آئے، اور کوئی ایک نہیں، 3-4 کیسز ابھی بھی میرے ذہن میں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ ماں کا انتقال ہو گیا 4 سال پہلے، 2 سال پہلے، سال پہلے، اب باپ کا انتقال ہوا ہے، اسی قبر کو کھودا جاتا ہے، اسی میں تدفین کرائی جاتی ہے۔ ہاں 2 سال پہلے پھوپھی کا انتقال ہوا، اب باپ کا انتقال ہوا ہے، اسی قبر کو کھولا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی قبر کو کئی کئی مرتبہ کھول کر ہم اپنے نئے نئے مردے دفن کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ بلا وجہ شرعی اس طریقے سے کرنا اور قبر والے کے احوال سے واقفیت حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں قبرستان میں جگہ نہیں ہے، لیکن ایک پرسپشن بنا ہوا ہے کہ ہمارے 10 مرحومین اسی قبرستان میں ہیں، تو ہم نے 11واں بھی یہیں پر ڈالنا ہے، 12واں بھی یہیں پر ڈالنا ہے، 13واں بھی یہیں پر ڈالنا ہے۔ تو اس ریس میں بس اوقات خرابیاں زیادہ ہوتی دیکھی گئی ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ بلا عذر شرعی کسی مسلمان کے قبر کے احوال سے ہم واقف نہ ہوں۔ یہ رب کی رحمت کے ہم نے سپرد کیا ہے، اب اللہ جانے اور وہ بندہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ تو یہ غلط معاملہ یہاں ہو رہا ہے۔ ایک چیز اس معاشرے میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جب انتقال ہوتا ہے، کسی کا فوتگی ہوتی ہے، تو حالات کیا ہوتے ہیں؟ حالات یہ ہوتے ہیں کہ کھانا نہیں پکا سکتے، ہاں گھر کے بڑے بوڑھے خواتین بالخصوص، ہاں چائے نہیں پک سکتی، میت گھر میں موجود ہے، پہلا دن ہے چائے نہیں پک سکتی، ہاں روٹی نہیں پکا سکتے، اب کیا کریں گے؟ اس کے لیے پھر جھولیاں پھیلائیں، اس کے لیے جھولیاں پھیلائیں۔ یہ کرنا یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ جو یہ پھوپھی دے گی، بیچاری وہ غریب خاتون، وہ اپنا بمشکل گزارا کرتی ہے، لیکن اب اس پر آ گئی ہے کہ اس نے دینا ہے، اور بیچاری قرض کر کے بھی اتنے لوگوں کے کھانے کا اہتمام کرے۔ ہاں دوپہر کا کھانا چچا کے یہاں سے، ہاں رات کا کھانا خالہ کرے گی، ہاں اور گرینڈ جو ہے ہم ایک بہت بڑا جو ہے وہ مجمع اکٹھا کریں گے اور ہم سویم کی دعوت کریں گے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات اس معاشرے کے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ فتح و رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ موت کی پریشانی کے سبب وہ لوگ
کھانا نہیں پکاتے ہیں، پکانے میں کوئی شرعن مذائقہ نہیں ہے. ہاں، سارے اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پر ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ پکانے میں شرعن منع نہیں ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے، پہلا ہی دن ہے، آپ کھانا پکا سکتے ہیں، لیکن چونکہ غم کی کیفیت ہوتی ہے نہیں پکاتے، تو کوئی عزیز رشتہ دار اس اہل خانہ کے لیے دے دے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہ سنت ہے کہ پہلے دن صرف گھر والوں کے لیے کھانا بھیجا جائے، صرف گھر والوں کے لیے. یہ اعلیٰ حضرت نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ اولیاء اکرام جانتے تھے کہ ان کے دور کے 100 سال کے بعد جو حالات ہونے ہیں وہ کس حد تک خراب ہونے ہیں. فقط گھر والوں کے لیے بھیجا جائے، انہیں بااصرار کھلایا جائے، کیونکہ وہ غم کی کیفیت میں ہیں، ان کو کھلایا جائے. نہ دوسرے دن بھیجے، نہ گھر والوں سے زیادہ آدمیوں کے لیے بھیجے. پورے کا پورا کنبہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور 3 دن تک موجود رہتا ہے، کھانا پینا. بلکہ مجھے ایک میرے دوست نے بتایا کہ ایسی فیملی، ایک ایسے شخص کو بھی وہ جانتا ہے. اس مسجد میں جب ہماری تعمیر ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ جس کے ہاں انتقال ہو گیا، 40 دن تک جو مہمان آئے جانے کا نام نہیں لیا، 2-3 لاکھ روپے اس بیچارے کو قرضہ کر کے ان کو روز کھلانا پڑا. یہ حالات ہیں اس معاشرے کے. حالانکہ کیا فرمایا کہ فقط اس گھر والے کے لیے، وہ بھی پہلی دن کے لیے، نہ کہ دیگر لوگوں کے لیے. لیکن ہماری کہتے ہیں نا کہ دین سے دوری کا معاملہ ہے. ہماری قوم یہاں پر بھی جو ہے دعوت اڑانے کا موقع نہیں چھوڑتی. حالانکہ یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو سراسر زیادتی ہے اس فیملی پر کہ جس کے گھر سے فوتگی ہوئی ہے، جس کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے، ہم اس پر بوجھ بنتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو، بالخصوص ان لوگوں کو جو مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو نہیں کرتے. کفن دفن، دعا، تبرکات، ہم عہد نامہ بھی رکھتے ہیں، ہم شجرہ بھی رکھتے ہیں، ہم دیگر تبرکات، مدینہ منورہ کی خاک بھی چہرے پر مل دیتے ہیں، اور ہم اور بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. کھجور کی گٹلیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس مدینہ منورہ کی، وہ بھی آنکھوں پر رکھتے ہیں. تو بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. تو روایتیں پڑھ لیجئے، سن لیجئے. نوادر الاصول میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا کسی پرچی پر لکھ کر میت کے سینے پر کفن کے نیچے رکھ دے، اسے عذاب قبر نہ ہو، نہ منکر نکیر نظر آئیں. اور وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. در مختار میں علامہ اللہ الدین حسکفی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ مردے کی پیشانی یا امامے پر یا کفن میں عہد نامہ لکھنے سے اس کے لیے بخشش کی امید ہے. کسی صاحب نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری پیشانی اور میرے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں. اب یہ لکھنے کا جہاں بھی معاملہ آئے گا، یہ شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے بغیر سیاہی کے. لکھ دی گئی. پھر خواب میں جب نظر آئے تو پوچھا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے فرشتے آئے، لیکن میری پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی دیکھی تو کہا کہ تجھے عذاب الہی سے امان ہے. تو پتہ چلا کہ یہ تبرکات سے بخششیں ہوتی ہیں، اور اس پر ہمارا نظریہ مضبوط ہونا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا: اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہی ابی یأتی بصیرا. سورہ یوسف میں فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے والد گرامی کی آنکھوں پر رکھنا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. ہم نے کہا اللہ کے نبی نے کوئی غیر شرعی بات تو نہیں کرنی تھی. ہاں، اللہ کے نبی نے غیر شرعی بات تو نہیں کرنی تھی، وہ تو یقیناً شریعت بیان کریں گے. تو جب اللہ کا نبی شریعت بیان کرتا ہے اور قرآن میں یہ قیامت تک کے لیے دلیل بنتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا. جب بی بی زینب، یا ایک روایت کے مطابق ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صاحبزادی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا وصال ہوا ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند اقدس دیا اور فرمایا غسل دینے والیوں کو یہ دے دینا اور ان کے بدن سے متصل یہ تہبند رکھ دیا جائے. ہاں، مصطفیٰ کریم جانتے ہیں کہ ان کے تہبند سے برکت ملنی ہے، ان کے تہبند سے برکت ملنی ہے. ام عطیہ فرماتی ہیں
صحیحین کی روایت ہے، فرمایا کہ ایسا ہی کیا گیا، ان کے بدن سے متصل مصطفیٰ کریم کا تہبند رکھا گیا اور پھر ان کی تدفین کی گئی۔ تو پتہ چلا کہ یہ عمل تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ تبرکات مردے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ امیر معاویہ کو دیکھ لیجئے، امیر معاویہ کا معمول تھا، ان کے پاس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کرتا تھا، اور پھر مصطفیٰ کریم کے ناخن مبارک، بال مبارک تھے۔ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کرتے کو میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، کفن کے نیچے رکھ دینا۔ منہ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ناخن ہے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے منہ پر، میری آنکھوں پر اور میری پیشانی پر سجدے کی جگہ پر رکھ دینا۔ ہم نے کہا صحابہ کرام بھی یہی باتیں لے کر چل رہے تھے اور اس پر ان کا عمل رہا ہے۔ لہٰذا اس دور میں اگر کسی کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن دیکھے، حدیث دیکھے، علماء اسلام کے اقوال کو پڑھے، ان کے معاملات کو پڑھے، اور پھر جو ہے وہ نتیجہ اخذ کرے کہ اس کو کس سمت جانا ہے، اپنے لیے کوئی وے آف ڈائریکشن متعین کرے۔ ایک چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ لوگ قبرستان اول تو جاتے نہیں، اور جاتے ہیں تو دنیا کی گفتگو کرنے کے لیے گھنٹوں کھڑے ہو جائیں گے، تھکیں گے نہیں، لیکن قبرستان جائیں گے تو ان کو تھکن فوراً ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی قبر پر بیٹھ جاتے ہیں، براجمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ مسلمان کی عزت چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، دونوں برابر ہے۔ جس طرح زندہ انسان کی عزت ہے، تعظیم ہے، اسی طرح کی عزت اور تعظیم مرنے والے کی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فتح القدیر میں جزیہ موجود ہے، فرمایا الاتفاق علی ان حرمت المسلمی میتن کا حرمت ہی حین۔ فرمایا کہ جس طرح زندہ انسان کی حرمت ہے ویسی ہی حرمت اور تعظیم مرنے والے مسلمان کی بھی ہے، اور اس پر علماء اسلام کا اتفاق ہے، کسی کی رائے میں فرق نہیں ہے، سب کا اتفاق اسی پر ہے۔ ہمارے علماء نے یہ تصریح فرما دی ہے کہ قبر پر چلنا حرام اور اس پر پیشاب وغیرہ مقبروں پر کرنا یہ بھی حرام، کیونکہ جس سے زندہ انسان کو اذیت پہنچتی ہے اسی سے مردہ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ حرمت جو ہے یہ مکروہ تنزیہی نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ جی ہاں، فتاوی شامی میں موجود ہے کہ حرمت جو ہے، ممانعت جو ہے، حرام ہونے کی صفت جو ہے وہ تحریمی ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے۔ یہاں تک لکھا کہ فقہاء اسلام نے تصریح کی ہے کہ مقبرے میں جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام۔ کئی جگہوں پر قبرستان میں نئے راستے نکالے گئے، بڑے بڑے روڈ بنا دیے گئے، دو قبرستان کو آپس میں ڈسکنیکٹ کیا اور درمیان سے راستہ نکالا گیا ہے۔ اب تو ایسی جگہوں پر جائیں نہیں، آپ ان جگہوں پر نہ چلیں، کوشش کریں کہ ہمارے پاؤں ان جگہوں پر نہ پڑیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کہاں پر اللہ کا ولی ہے، کہاں پر اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ عام قبر پر پاؤں رکھیں، تو چاہے جائے کہ اللہ کے اولیاء ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، تو یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیثوں میں ہے، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا اسے ایذا پہنچاتا ہے جیسا کہ زندے کی ہڈی ٹوٹے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، میں اور آپ جب قبر میت کو غسل دیتے ہیں تو گرم پانی کرتے ہیں، ٹھنڈا اور گرم پانی مکس کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اگر مرنے والے میں یہ شعور ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے کہ ٹھنڈا محسوس کرے یا گرم محسوس کرے، تو پھر ان دونوں پانی کو مکس کیوں کیا جاتا ہے، نارمل پانی کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ مرنے والا محسوس کرتا ہے، زیادہ ٹھنڈا پانی ہوگا تو بھی اس کو تکلیف ہوگی اور زیادہ گرم پانی ہوگا تو بھی اسے دشواری ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ مردے کو قبر میں اس بات سے ایذا ہوتی ہے جس سے گھر میں اسے اذیت ہوتی ہے، یعنی جب زندہ تھا تو جو بات اس کو اریٹیٹ کرتی تھی، جو بات اس کو دکھ پہنچاتی تھی، مرنے کے بعد بھی وہ بات اس کو دکھ پہنچائے گی۔ میں سمجھانے کے لیے یہ سمجھاؤں، یہ نقطہ تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو زندگی دے، صحت دے، جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، کیونکہ والدین وہ نعمت ہے کہ یہ چلے جائیں نا تو پھر انسان کو فقط حسرت رہتی ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب میں اور آپ ہم سب سوچ لیں، میں اپنے حساب سے سوچ لوں، آپ اپنے حساب سے سوچ لوں کہ میرے
والد کو یا میری والدہ کو کون سی چیزیں پریشان کرتی تھی، کون سی چیزیں پریشان کرتی تھی، کون سا ایٹیٹیوڈ جو تھا ان کو دکھ پہنچاتا تھا. تو زندگی میں جو ان کو چیز تکلیف پہنچاتی تھی، تو اگر ان کے انتقال کے بعد اگر میرا رویہ وہی ہو ان معاملات میں، تو قبر میں پہنچنے کے بعد بھی میں ان کو اذیت پہنچا رہا ہوں، یہی ہے کچھ اور. تو مجھے توبہ کرنی چاہیے اور مجھے اپنے حال کو درست کرنا چاہیے. تو یہ ہر شخص غور کر لے کہ کن کن چیزوں سے ہمارے والدین اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا عزیز اقارب رخصت ہو گئے ہیں، وہ چیزیں ان کو ہرٹ کرتی ہیں دنیا کی زندگی میں، تو ان کے وفات پانے کے بعد وہ معاملات ہم نہ کریں تاکہ ان کو مرنے کے بعد اذیت نہ پہنچے. بالخصوص اس دور کا جو المیہ ہے رشتوں کی خرابیاں، تو جو رشتے خراب کیے ہیں ہم نے، ان کی زندگی میں جو چیزیں ان کو ہرٹ کرتی تھیں اور وہ کہتے تھے کہ اس طرح نہ کرو، تو ان کے وفات پانے کے بعد ہمیں بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان رشتوں کو خراب نہ ہونے دیں. اپنے طور پر حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم جو ہے اس طور پر اپنے والدین کے لیے قبر میں جانے کے بعد بھی اذیت پہنچانے کا ذریعہ اور سبب نہ بنے. یہ مجھے اس حدیث سے جو بنیادی طور پر سمجھ میں آیا. سنن ابو داؤد شریف ایک اور حدیث پاک اسی سے ریلیٹڈ فرمایا، بے شک آدمی کو آگ کی چنگاری پر بیٹھے رہنا. اب دیکھیں مصطفیٰ کریم کا فرمان کس طرح ہمیں تنبیہ کرنے والا ہے، عبرت فراہم کرنے والا ہے. فرمایا کہ آدمی کا آگ کی چنگاری پر بیٹھے رہنا یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے. آگ کی چنگاری پر بیٹھے، کپڑا اس کا جل جائے اور اس کی جلد تک وہ آگ کی حرارت پہنچ جائے. فرمایا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی کی قبر پر بیٹھے. ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، قبر پر کھڑے ہو جائیں گے، تدفین ہو رہی ہوگی قبر پر کھڑے ہو جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں ہمیں کلی اختیارات ملے ہیں کہ ہم چونکہ تدفین کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں سارے اختیارات مل گئے، ہم جس قبر پر چاہیں کھڑے ہو جائیں، جس قبر پر چاہیں بیٹھ جائیں، جو چاہیں کریں. یہاں تک کہ ایون لوگوں کو یہاں تک کہ دیکھا گیا کہ فون پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بزنس سیٹ ہو رہا ہوتا ہے قبرستان میں. یہ سارے مشاہدوں کی باتیں کر رہا ہوں، یہ سارے مشاہدات ہیں میرے کہ ہم نے اس طور پر مقام عبرت کو ہم نے پامال کیا. آئے مصطفیٰ کریم کے فرامین کو مزید سماعت کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کس طریقے سے اس دین سے دوری اختیار کر کے اپنے لیے کتنے مسائل اور خرابیاں اکٹھی کی ہیں. یہ تو جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے نامہ عمل میں بچتا کیا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو اور ہمیں بخشش کی نعمت ملے. لیکن اگر رب العالمین عدل کرنے پر آئے تو میرے آپ جیسے لوگ کہاں جائیں گے؟ قبر پر پانی ڈالنا، یہ ایک میں اس پر کلام کروں گا لیکن تھوڑا آخر میں، پہلے میں سمجھا دوں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرۃ. میں نے حدیث کو تھوڑا سا ریڈیوس کر کے پڑھا ہے جو مجھے سمجھانا ہے اس حوالے سے. اگرچہ مصطفیٰ کریم کا سارا فرمان ہمارے لیے معتبر ہے لیکن جو مقصد ہے آج کا اس کو فرمایا مصطفیٰ کریم نے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. فزوروها، تو اب تم زیارت کیا کرو، یعنی قبرستان جایا کرو. کیوں؟ فإنها تذکر الآخرۃ، کہ قبرستان جانا آخرت کی یاد دلاتا ہے. بندے کو آخرت یاد آتی ہے، اپنا بھاؤ پتہ چلتا ہے. یہ وجہ تھی، لاجک تھی قبرستان میں جانے کی اجازت دینے کے حوالے سے مصطفیٰ کریم نے دی. ایک حدیث پاک بڑی مشہور و معروف ہے، اس سے میں مزید تائید حاصل کر کے اس لیکچر کو بڑھاؤں. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کے ساتھ قبرستان گئے، ایک قبر سے گزر ہوا، دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، دونوں پر عذاب ہو رہا تھا. عذاب کہاں ہوتا ہے؟ عالم برزخ. عالم برزخ میں ہوتا ہے. میں اور آپ قبر کھول کر دیکھیں نا، بسا ہوگا ہمیں نظر نہ آئے کہ عذاب ہو رہا ہے. وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عبرت دلانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کبھی دکھا بھی دیتا ہے، لیکن عموماً عذاب قبر جو ہے وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، میں اور آپ نہیں جان سکتے. فرمایا دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا. کسی نے خطبہ تو نہیں لگایا ہوا تھا کہ یہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، نہیں. مصطفیٰ کریم نے بیک وقت قبرستان میں کھڑے کھڑے عالم برزخ کو بھی ملاحظہ کر لیا کہ عذاب ہو رہا ہے. ہاں، لوح محفوظ پر بھی پڑھ لیا کہ گناہ کیا تھے.
گناہ کیا تھے یہ بھی پڑھ لیا. اب اس عذاب میں تخفیف کیسے ہوگی, کمی کیسے ہوگی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ لی, ایک ٹہنی لی, 2 حصے کیے, دونوں پر آدھی آدھی نصب کی, فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ حدیث ہمارے لیے اصل بنی قبرستان جانے کے حوالے سے بھی اور قبروں پر پھول کی چادر چڑھانے کے حوالے سے, کیونکہ ایک وقت تھا قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانے پر بھی لوگوں نے لیدے کی ہے کافی ساری, اور ہمارے علماء اسلام نے جوابات دیے ہیں کہ قبر پر پھول کی چادر چڑھانا اور اس پر پودے اگانا کی اصل جو ہے وہ یہ حدیث پاک ہے, یہ حدیث پاک ہے. فتاوی شامی کا جزیہ ہے کہ قبر سے تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے. گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے, تر گھاس, اس سے کیا اترتی ہے؟ رحمت اترتی ہے, اور میت کو انس ملتا ہے, انسیت ملتی ہے. اور نوچنے سے میت کا حق ضائع کرنا ہے, کہ جو قبر سے جو ہے وہ گھاس کو اٹھا دے تو یہ میت کے حق کو تلف کرنا ہے. یہ تر گھاس کیسے اگ جاتی ہے؟ شاور کریں گے نا آپ, پودا لگائیں, پہلے پودا لگائیں, پھر اس پر شاور کرتے رہیں, وقتاً فوقتاً پانی چھڑکاؤ کرتے رہیں, اس پر جو ضرورت ہے پانی کی وہ اس کو فراہم کرتے رہیں تو پودا نشو و نما پائے گا اور قبر ہری بھری ہو جائے. میں اپنی والدہ کی قبر ہری بھری, پوری قبر الحمدللہ مختلف پودے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ شاور کرتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, تو جانا چاہیے اپنے والدین کی قبروں پر, اپنے مرحومین کی قبروں پر جانا چاہیے. اگر میں اور آپ نہیں جاتے نا تو حال یہ ہوتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں. جس قبر پر کوئی نہیں آتا اس کو کھول دیا جاتا ہے اور دوسرا اس میں شفٹ ہو جاتا ہے. پوچھنے کی اجازت لینا تو دور کی بات ہے. حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں. یہاں پر ایک چیز مجھے ہائی لائٹ کرنی تھی اس حوالے سے. میں قبرستان جاتا ہوں بہت زیادہ, میری عادت ہے قبرستان جانے کی بہت زیادہ, ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ. میں نے بارہا نوٹس کیا, آبزرو کیا, دیکھا, کہیں کہیں موقع بنا تو سمجھایا بھی. ان قبروں پر بھی پانی جو ہے وہ ڈرم کے ڈرم انڈیل دیے جاتے ہیں جس قبر پر ایک بھی پودا نہیں ہے. اب علامہ صاحب آپ بتائیں, علماء اسلام بیٹھے ہیں, آصف صاحب بیٹھے ہیں, یہ دونوں شخصیات بیٹھی ہیں, کہ وہ قبر جس پر ایک بھی پودا نہیں ہے اس پر پانی ڈالنا اسراف نہیں تو کیا ہے؟ پانی ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ قبر پر پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ پودا جو ہے نشو نما پائے گا, اس کی گروتھ ہوگی, اس کی گروتھ ہوگی, وہ اللہ کا ذکر کرے گا, قبر والے کو انسیت ملے گی, اس کو راحت ملے گی اور اس کے حق میں اضافہ ہوگا. یہی ہے کچھ اور جو علماء اسلام نے بیان کیا, جو مصطفیٰ کریم نے عمل کر کے دکھایا. کھجور کی شاخ لے کر تقسیم کر کے دونوں اس قبروں پر ڈالی. اب جس قبر پر ایک بھی پودا نہیں, چھوٹا سا بھی ایک کومپل بھی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ ایسی قبریں کہ جس کے بارے میں یہ آبزرویشن ہے میری کہ شاید 6 مہینے سے کوئی نہیں آیا, یا سال بھر سے کوئی نہیں آیا, 2 سال سے کوئی نہیں آیا, اور پھر اچانک حس جو ہے بیدار ہوتی ہے, شب برات آ گئی اور جانا ہے ہم نے اپنے مرحومین کی قبروں پر, تو قبر پر گئے, ایک پودا نہیں ہے اور پانی جو ہے وہ ڈرم کے ڈرم اڈیل دیے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ 2-4 قبروں پر قبرستان کا پورا پانی جو ہے وہ ہم نے ڈال دینا ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے, اس سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے کہ قبر پر پانی ڈالنے کی وجہ جو ہے وہ پودے کی نشو و نما ہے, اس کے لیے ڈالا جائے. اور جہاں پودا ہے نہیں, آپ پودا لگائیں, آپ پودا لگائیں, پہلی فرصت میں اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں اور پودا لگانے کا اہتمام کریں, اور پھر کوئی گورکن وغیرہ سے بات کر لیں, ان کو 500-700 روپے آپ دے دیں گے مہینے کے, تو وہ ڈیلی تو نہیں ڈالے گا کیونکہ اس نے بھی ڈنڈی مارنی ہے نا, اس نے بھی ڈنڈی مارنی ہے, قوم تو یہی کرتی ہے نا. تو مہینے میں اگر یعنی کہ اگر 15-20 دفعہ بھی ڈال دیتا ہے, 15 دفعہ بھی ڈال دیتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ چاہے 2-3 مہینے میں وہ پودا کچھ نہ کچھ نشو و نما پا جائے گا اور آپ کا مرحوم اپنی قبر میں راحت پائے گا. یہی سوچ لیں, یہی سوچ لیں کہ ہم اپنے والدین جب حیات تھے تو ان کے لیے اہتمام نہیں کرتے تھے, تو ان کے وفات کے بعد بھی ہم کچھ اہتمام کر لیں, کچھ فکس خرچہ ان کی قبر کے لیے ہم مختص کر لیں اور ان کو راحت پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث قدسی ہے, فرمایا انا عند ظنی عبدی بی, فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہوں. تو رب کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ
کہ ہمارا مرحوم بخشا جائے، ہم بھی بخشے جائیں، ہم سارے بخشے جائیں، ہمارے والدین بھی بخشے جائیں، عزیز اقارب بھی بخشے جائیں۔ اللہ کا کوئی بندہ مسلمان عاشق رسول اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، لمحہ بھر بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے، عدل والا معاملہ اگر کرے گا تو میں اور آپ پھنس جائیں گے، لہذا فضل والا معاملہ ہو جائے تو یہ بڑا انصب ہو جائے ہمارے لیے۔ لیکن جیسا رب سے گمان کریں گے انشاءاللہ الرحمن ویسا ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ ایک روایت میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھی، پھر میں نے اس کی تحقیق بھی کی اور میں نے اس کا حوالہ بھی نکال لیا، کاش کہ یہ روایت بھی ہمارے پیش نظر رہے جب ہم قبرستان جائیں۔ اپنی موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن حسرت کرنا اس میں اجازت ہے۔ تو کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی شخص قبرستان سے گزرے اور یوں خواہش کرے کاش میں اس کی جگہ ہوتا، کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ دنیاوی معاملات سے تنگ آ کر نہیں، اس طور پر کرے کہ مجھ سے نیکی نہیں ہوتی، مجھ سے نیکی نہیں ہوتی، یا اللہ تو نے اگر مجھے نیکی والی زندگی آگے دینی ہے تو مجھے میری زندگی میں اضافہ کر، طویل کر، تاکہ میری ذات سے خیر پھیلے، اچھائی پھیلے، لوگ دین کی طرف آئیں، شریعت کی طرف آئیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو میرے ساتھ بہتری والا معاملہ کر۔ فرمایا کہ یہ حال ہوگا کہ لوگ قبرستان سے گزریں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں اس میں ہوتا۔ اب ہر شخص غور کرے کہ کیا کیا حالات ہیں ہمارے دل کے، کتنی دشواریاں، پریشانیاں اور مسائل ہیں، تو یہ کیا نہیں ہوتا؟ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال نہیں آتا؟ تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں جو اس معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ معجم الاوسط کی روایت ہے، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں، خیر پہنچائیں۔ فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ فرمایا لوگوں کو بہت نفع پہنچانے والا اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے۔ فرائض کے معاملات کے بعد سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کا دل خوش کر دے۔ جو کھنس چڑھی ہوتی نا بسا اوقات وہ ختم نہیں ہوتی، ہاں چاہتے ہوئے بھی فائدہ نہیں پہنچاتے، حالانکہ فائدہ پہنچانے میں کچھ لگتا نہیں ہے۔ بسا اوقات زبان کے دو الفاظ ہی فائدہ پہنچاتے، بسا اوقات مسکرا کر دیکھ لینا ہی اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی بسا اوقات کہتے ہیں اندر کی جو ہوتی ہے وہ آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ فرمایا کہ قرض ادا کر دے، اس کی بھوک کو دور کر دے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے چلے جانا مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ، کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے بہتر یہ کہ کسی مسلمان کا کوئی پرابلم ہے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مسلمان کی حیثیت کیا ہے، مسلمان کی حیثیت کیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے شعب الایمان کی حدیث نمبر 7253، کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ علی قضاء حوائج الناس۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس مسلمان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں بھائی آ کر کہے کہ بھائی میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اور بھائی کہے کہ لبیک، بہن آ کر کہے کہ بھائی میرا یہ مسئلہ حل، بھائی کہے لبیک، عزیز رشتہ دار آئیں یار یہ مسئلہ ہے، پڑوسی آئے، رشتہ دار آئیں، محبت کرنے والے آئیں، اور ہم سے ہو سکے ہمارے لیے ممکن ہو تو لبیک کہنا چاہیے، واقعی لبیک کہنا چاہیے، لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے، لے لیں یہ دعائیں لوگوں کی، ان کے دلوں کو خوش کر دیں، انشاءاللہ آخرت آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ دعوت میت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، فرمایا اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنی منع ہے۔ ضیافت یعنی مہمانی، کہ شرع نے مہمانی خوشی میں رکھی ہے نہ کہ غمی میں۔ بد نصیبی کی بات ہے اس قوم کی کہ ہم میت کے گھر پر بھی ان لواحقین کو سکون کا سانس لینے نہیں دیتے۔ یہی ہے نا، کیا ہے یعنی ایک تو
اس کے گھر پہ موت ہو گئی، وہ بیچارہ پریشان ہے، دکھی ہے، پھر اس پر ہم بوجھ بنے، ہاں بوجھ بنے، اور پھر یہ کہ فلاں دن اس کے لیے فلاں دعوت، فلاں کھانا اس وقت، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد، کیا ہے یار، یہ پکا لو گھر میں یار، پکا لو گھر میں، چولہا جلانا منع تھوڑی ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آپ نے سنا، چولہا جلائیں آپ گھر میں، کیوں دوسروں پر بوجھ بنتے ہیں، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، کیوں لوگوں کے لیے دشواریوں کا سامنا کرنے کا آپ سبب بنتے ہیں؟ یہ بدعت شنیعہ ہے، یعنی بری بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف تو بڑی یاد آتی ہے بعض لوگوں کو، کلو بدعت دلالہ وکل دلالہ فی النار۔ یہ روایت ہم پر تو فٹ کر دی جاتی ہے، جب میلاد مناتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، یہ روایت ہم پر ڈال دی جاتی ہے۔ ہم نے کہا یہاں پر یہ روایت فٹ نہیں ہوتی جناب۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ ہمارے دین میں جو نیا کام نکالے جس کی اصل شریعت میں نہ ہو وہ مردود ہے، جس کی اصل شریعت میں نہ ہو وہ مردود ہے۔ ہم نے کہا نیاز، فاتحہ، میلاد اس کی اصل تو شریعت میں موجود ہے، تو یہ کلو بدعت دلالہ والی کی روایت ہم پر فٹ نہیں آتی۔ ہم نے کہا یہاں فٹ کرو نا یار، یہاں فٹ کرو، یہاں یہ فٹ ہوتی ہے کہ یہ گمراہی ہے، یہ بری بدعت ہے، اس کو بدعت شنیعہ کہا۔ فرمایا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم گروہ صحابہ اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور کھانا تیار کرنے کو مردے کی طرف سے نیاحت شمار کرتے تھے۔ یہ تھے صحابہ اکرام۔ ہاں، علماء اسلام نے اس کو بدعت قبیحہ بھی کہا، فرمایا کہ غیر مشروع ہے، بدعت قبیحہ ہے، معصیت پر اعانت کرنا ہے، یعنی گناہ پر مدد کرنا ہے، اور گناہ پر مدد کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ علماء اسلام تو یہ فرما رہے ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب تک جو ہے 2-4 وقت کا کھانا میت کی طرف سے بھی ہمیں نہ مل جائے، اور پھر اس میں کمی ہو جائے، لڈو ختم ہو گئے، گاٹھیے ختم ہو گئے، یہ واقعی آنکھوں دیکھا معاملہ، آنکھوں دیکھا معاملہ۔ شرم نہیں آتی یار، ایک تو آپ آ گئے بغیر دعوت کے اور پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ حرکتیں ہیں ہماری۔ 1-2 میں نے جنازے ایسے بھی اٹینڈ کیے، مقصد فقط سمجھانا ہے، کسی پر ٹونٹ کرنا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ میری یہ پریکٹس ہے، میں یہاں کے علاوہ بھی، جب یہاں نہیں تھا تب بھی میری یہ عادت ہوتی ہے کہ میں شادیوں میں نہیں جاتا لیکن جنازے میں ضرور اٹینڈ کرتا ہوں۔ اسی طرح مسجد کے نمازیوں میں بھی ہو جاتا ہے تو میں جاتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جنازہ پڑھوں، کوشش ہوتی ہے کہ یعنی کہ قبرستان تک بھی جاؤں۔ یہاں تک میں نے آبزرویشن کی ہے کہ جنازے میں بہت بڑا ریلا، قبرستان میں بس بھی نہیں بھرتی، ہاں پھر قبرستان سے آگے واپس فاتحہ پڑھنی ہے، چلے بھائی بلا لیا، فاتحہ بھی پڑھ لی۔ اب کھانا کھانے کے لیے جتنی تعداد جنازے میں نہیں تھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ، 4 دے گئے، آنکھوں دیکھا حال بیان کر۔ ایک جگہ تو ایسا بھی ہوا کہ میں نے کہا یار یہ جائز نہیں، مجھے کہا آپ کھانا، میں کہا نہیں، ایک نوالا کیا، ایک دانہ بھی نہیں کھاؤں گا میں، جائز نہیں ہے دعوت میت۔ تو ایک صاحب نے کہا کیا ہم بھی اٹھ جائیں؟ میں کہا ہونا تو یہ چاہیے کہ تم بھی اٹھ جاؤ، لیکن مجال کی بات ہے کہ وہ اٹھاؤ، مجال ہے کہ وہ اٹھاؤ، وہ پیٹ بھر کے نہیں اٹھا رہا، مرغی کی بریانی وہ کہاں چھوڑے۔ تو ڈھنڈ کا ڈھنڈ جو ہے وہ دسترخوان لگتے ہیں اور لوگ اس طرح کھاتے ہیں کہ جیسے شادی کی دعوت کھا رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں۔ علماء نے لکھا کہ دل مردہ ہوتے ہیں ہمارے، مجھے بتائیے نا، ہمارے دل اتنے مردہ ہو گئے اس طرح کی حرکتیں کر کر کے کہ ہم نے شادیوں کی دعوتیں تو کہاں چھوڑنی ہیں، ہم نے میت کے کھانے بھی نہیں چھوڑے۔ تو مجھے بتاؤ جو شخص میت کا کھانا بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کس کیلیبر کا بندہ ہے یار، بتاؤ نا کس کیلیبر کا بندہ ہے۔ پھر یہ ایک عالم دین کو کہنا کہ ہم بھی اٹھ جائیں، ہم کہا اٹھ جانا چاہیے یار تمہیں، میں واقعی یہ کہہ کے وہاں سے نکل لیا تو اٹھ جانا چاہیے آپ کو، لیکن مجال ہے جو اٹھاؤ، مجال ہے جو اٹھاؤ، پیٹ بھر کر ہی اٹھاؤ ہوگا۔ یہ حالت نہیں ہونی چاہیے۔ آج تک اگر اس طرح کی حرکتیں ہم نے کی ہیں تو ان سے توبہ کریں۔ میت کا کھانا کبھی بھی نہیں کھانا۔ اگر گھر میں بھی، پڑوس میں بھی میت ہو گئی ہے نا، اور وہ گھر میں پلیٹ بھر کر، تھال بھر کر دے بھی جائے نا، تو آپ ان کو منع اگر نہیں کر سکتے نا، نہ کریں، کوئی بات نہیں، کسی غریب کو دے دیں جا کر۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمان ہے، میں کہا اعلیٰ حضرت علیہ رحمان ہے اپنے لیے نہیں کہا تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا فرنی پکانا، یہ پکانا، یہ پکانا، لوگ تمہارے اعلیٰ حضرت نے فرنی کا حکم دیا تھا۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے تھوڑی کہا تھا، نہ ہی اپنے
گھر والوں کے لیے کہا تھا. اعلیٰ نے فرمایا تھا غریبوں کو کھلاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, ان کے دل سے دعا نکلے گی تو احمد رضا کو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. اعلیٰ نے یہ فرمایا تھا. میں نے ایک سویم ایسا بھی دیکھا ہمارے اس معاشرے میں, باقاعدہ دیکھا ہے میں نے, سنی سنائی نہیں ہے. اس طرح ہماری شادیوں میں جب باہر جو ہے نا وہ کیٹرنگ وہ ہوتی ہے نا, وہ فرائی ہو رہی تھی اور سارے کے سارے رجے ہوئے خاندانی لوگ کھا رہے تھے اور نکل رہے تھے. وہ بھائی آیا, میرے بات ہوئی کوئی ان کا سویم ہوگا, یار اتنا وی آئی پی سویم کیا. میں نے بھائی سے کہا اتنا وی آئی پی سویم؟ بولا امتیاز یہ وی آئی پی سویم تو کیا, لیکن دوسرے دن جن لوگوں نے کھایا نا وہاں پر, دوسرے دن ہی باہر نکل کے باتیں کر رہے تھے کہ یار انہوں نے یوں کیا. ہم نے کہا اتنی بے غیرت قوم ہے کہ ایک تو پہلے کھایا جو کھانا نہیں چاہیے تھا, شرعاً جائز نہیں تھا, اور پھر اسی گھر کی اسی خاندان کی غیبتیں بھی کی, یعنی کہ گناہ در گناہ, کھانے کا گناہ اور پھر اس خاندان کی غیبتیں کرنے کا گناہ. اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ کھانا جو ہے کسی دارالعلوم میں بھجوا دیتے. ہاں, مسافر طلبہ قرآن پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, ہاں, حفظ کر رہے ہیں, وہ کھائیں گے تو ثواب ملے گا نا یار. کسی غریب بستی میں جا کر 2-4 دیگیں آپ دے آؤ, ان کو کھلاؤ, ان کے دلوں کو راضی کرو نا یار. رجے ہوئے لوگوں کو کیوں کھلانا ہے؟ اور اس پر مدد کرنا, ہاں, اس پر مدد کرنا یہ بھی ناجائز ہے. کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہماری کمیونٹی میں, بعض کمیونٹی میں ہوتا ہوگا, سب کا تو نہیں پتا, گھر کا کوئی بھی ایک فرد ہوگا یا بڑا ہوگا, یہ ہوگا, طے کر لیں گے ہاں فلاں دن جو ہے وہ سویم کی دعوت ہے, وہ دعوتیں دے رہے ہوتے ہیں, ان کا کام دعوتیں دینا ہوتا ہے, ہر آنے جانے والوں کو دعوت دینا. قرآن کیا کہتے ہیں, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو, یہ گناہ کا کام ہے. رجے ہوئوں کو کھلانا یہ گناہ ہے, یہ معصیت ہے, نافرمانی ہے, اور ایسی دعوت کو شریعت مانتی نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. قبر کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ میں قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہونی چاہیے, جتنا قد ہے اتنی ہونی چاہیے. چوڑائی آدھے قد کے برابر اور گہرائی کم سے کم نصف قد یعنی آدھا قد. لمبائی قد, چوڑائی آدھا قد اور گہرائی بھی آدھا قد, اور بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد کے برابر ہو, اور درمیانہ درجہ یہ ہے کہ سینے تک تو گہرائی ہو. کچھ بھی نہیں ہے, آدھا فٹ پونا فٹ مشکل سے کھودتے ہیں, سلپ بلاک کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور زمین کے اوپر قبریں آج بن رہی ہیں. یہی حال ہے. شریعت نہیں ہے نا, شریعت نہیں, امپلیمنٹ نہیں ہے. جہاں امپلیمنٹ کروانا ہے ہم کرواتے نہیں ہیں. گورکن کو بھی اپنا وقت بچانا ہے, اس نے بھی تو 2 اور 2 5 کرنے ہیں نا, اس نے بھی 2 اور 2 5 کرنے, اس نے اپنا وقت بچانا ہے, اس نے اپنا وقت بچانا ہے. اور ہم مرنے والے کو پراپر شریعت کے اعتبار سے جو قبر دینی چاہیے وہ بھی دینے میں کامیاب ہو نہیں رہے نا. یہی حالات ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی. روایت کیا ہے, فرمایا ایک عورت مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی, انتقال ہو گیا. کسی نے خبر دی, حضور ان کی قبر کے پاس سے گزرے, دریافت فرمایا یہ قبر کیسی ہے؟ فرمایا حضور ام محجن کی ہے. فرمایا یہ وہی عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ فرمایا ہاں حضور یہی ہے. حضور نے سب بنائے اور نماز جنازہ پڑھی. اب یہ حضور کی خصوصیت تھی, ہاں, اس کو دلیل نہ بنائے کوئی بھی. ہاں, قبرستان میں نماز جنازہ, قبر پر نماز جنازہ ہے. ہمارے یہاں ایک ہی نماز جنازہ ہو گئی, بس وہی ہے. بار بار نماز جنازہ پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا, یہ ہوا ہے جو کچھ, ٹھیک ہے, اس پر عمل اس طور پر نہیں ہے ہمارے لیے. پھر ان بیوی کی طرف مخاطب کر کے فرمایا تو نے کون سا عمل افضل پایا؟ قبر والی سے پوچھ رہے ہیں. لوگوں کو تو وسوسہ آتا ہے کہ تمہارا مرنے والا یہ اللہ کے ولی جو ہے وہ, اس کو کیا پتا, اس کو پتا ہوتا تو جو وہ داتا دربار میں جو دھماکہ ہوا تھا تو لوگوں نے بکواس کرنا شروع کر دی تھی کہ تمہارے داتا اس قابل ہوتے تو جو ہے وہ دھماکہ نہ روک لیتے. ہم نے کہا اللہ کے ولیوں کے بارے میں بکواس کرنے سے پہلے اپنی زبان کو تھوڑا روک لو. اللہ کا ولی سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن قدرت کے نظام کچھ اور ہے, قدرت کے نظام کچھ اور ہے. فرمایا کہ کون سا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ سنتی ہے؟ ام مہاجن کیا وہ سنتی ہے؟ فرمایا تم اس سے زیادہ نہیں سنتے, یعنی تم جو سنتے ہیں اس سے زیادہ نہیں سنتے, وہ تم سے زیادہ سنتی ہے. پھر اس نے جواب دیا میں مسجد میں جھاڑو دینے والے عمل کو افضل پایا. تو جو مسجد میں صفائی کرتے ہیں نا, مسجد مستعد ہو جائیں اور صحیح صفائی کریں, یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. مصطفیٰ کریم کی روایت ہے اس میں خاص,
یہ عمل افضل عمل ہے. اور میں ایک اور روایت بھی اس کے ساتھ پیش کر دوں آپ لوگوں کو کہ یہ تو ام مہجن تھی، مسلمان تھی، نبی کی عاشق تھی، قبر مسجد میں جھاڑو دینے والی تھی. کافر بھی اگر مر جائے تو وہ بھی سنتا ہے. بدر کا معاملہ ہوا، بخاری شریف کی روایت، حدیث نمبر 3980. فرمایا کہ حضور جب ان کافروں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، مصطفیٰ کریم آیا اور فرمایا حل وجدتم یا فلاں حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تمہیں وہ چیز مل گئی جس کا تم سے رب نے سچا وعدہ کیا تھا؟ وہاں پر بھی صحابہ کرام اپنے عمر نے فرمایا حضور یہ مرا ہوا کافر یہ سنے گا، یہ جواب دے گا. فرمایا عمر تم سے، ابن عمر تم اس سے زیادہ نہیں سنتے ہو، تم اس سے زیادہ نہیں سنتے. مطلب پتہ چلا کہ مرنے والا اگرچہ کافر بھی ہو تو بھی سنتا ہے. مصطفیٰ کریم کی یہ روایت موجود ہے. ہم نے کہا مومن ہو تو پھر کتنا سنے گا؟ عام مومن سنے گا تو پھر جو مزار بن گیا. مزار ایسے ہی تو نہیں بن جاتے نا بھائی، کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے. جبھی جنازے بڑے ہوتے ہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے جبھی لوگ آ کر پھول چڑھاتے ہیں، جب لوگ یاد کرتے ہیں. کچھ کیا ہی نہ ہو اور یہ سمجھے کہ ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے گا تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے. شریعت میں لباس شہرت کی ممانعت ہے. لباس شہرت یہ میں سمجھاتا ہوں، کئی لوگوں کے لیے مضمون نیا ہوگا. علماء تو جانتے ہیں لیکن عوام میں سے کئی لوگوں کے لیے موضوع نیا ہوگا، کیونکہ مجھے لباس شہرت سے پھر ریلیٹ کرنا ہے اپنے مضمون کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. ایسا لباس پہنے جس سے لوگ اسے امیر جانے. ایسا لباس پہنے جس سے لوگ کیا جانے؟ امیر جانے. یا ایسا لباس پہنے جس سے لوگ اسے برا تاریخ دنیا فقیر صوفی ولی سمجھے. یعنی اعلیٰ کوالٹی میں اتنا اعلیٰ کوالٹی کا لباس پہنے کہ لوگ اس کا لباس دیکھنے جیسا تھا شادی میں، سب کی نظریں ایسی پڑتی. یہ لباس شہرت ہے، یہ لباس شہرت. یا اتنا لباس ایسا پہنے کہ لوگ سمجھے کہ صوفی ہے. فرمایا بعض لوگ ٹاٹ پہنے دیکھے گئے ہیں، یہ بھی لباس شہرت میں داخل ہے. غرض یہ کہ جس لباس میں یہ نیت ہو کہ اس کی طرف سے لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی، اس کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی، چاہے اچھے ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے یا صوفی ازم کی طرف اپنے آپ کو بیان کرنے کے اعتبار سے. لوگ اس کی عزت کریں گے، خواہ امیر سمجھ کر خواہ ولی سمجھ کر. وہ اس کی شہرت ہے. عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، جسے چاہیں دیں. مرقات میں یہ موجود ہے کہ مسخرہ پن کا لباس پہننا جس سے لوگ ہنسیں، یہ بھی لباس شہرت میں ہے. جو لوگ ریسٹورنٹ وغیرہ جاتے ہیں پھر باہر جو کارٹون کھڑا ہوتا ہے بیچارے وہ جوکر کا لباس پہنا کر جو اپنی روزگار کے لیے مسخرے کا لباس پہننا، یہ بھی لباس شہرت میں. اس پر بھی انگلی اٹھتی ہے اور اس کا وبال کیا ہے یہ بھی سماعت کیجیے. شہرت کا لباس جو پہنے اللہ قیامت کے دن اسے اسی طرح کا لباس پہنائے گا. اور ابن ابی عوانہ کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم میں لو کا مزہ چکھائے گا. کتنی وعید ہے. فنا تراش فنا خراش، سادہ لباس پہن لو یار، کیا ہو، الٹی سیدھے ڈیزائنیں چل رہی ہوتی ہیں. ایسا چمکیلا بھڑکیلا لباس مساوقات مرد بھی پہن رہے ہوتے ہیں، عورتوں کو یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ مار لیے ہیں، اللہ آسانی کرے. ایک روایت یہ ہے ابن ماجہ کی، فرمایا جو شہرت کا لباس پہنے اللہ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا. نمایاں ہونے کے لیے میں نمایاں، ارے تو نمایاں نہیں ہے بھائی، قبر میں نمایاں ہونا ہے. میں اور آپ نمایاں کہاں سے ہو جائیں گے؟ کوئی ٹھکانے ہیں ہمارے عمل کے، ہمارے حال کے ہیں. مقام عبرت مقام شہرت. قرآن کیا کہتا ہے؟ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. شداد بن اوس سے روایت ہے کہ اہل ایمان پر موت دونوں جہاں کی تمام تر ہولناکیوں سے زیادہ دردناک ہے. دونوں جہان کی ہولناکیوں سے دردناک ہے. موت کی تکلیف کینچیوں سے کاٹنے، آروں سے چیرنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت ہے. ہم سارے کے سارے حیات ہیں نا، سانس لے رہے ہیں، ہم سب نے اس مرحلے سے گزرنا ہے. کینچیوں سے کاٹنے، آروں سے چیرنے اور ہانڈیوں میں ابالے جانے سے سخت ہے موت. اگر مرنے والا اٹھ کر دنیا والوں کو موت کی تکالیف سے آگاہ کر دے
تو دنیا والوں کا جینا دوبر ہو جائے اور نیند کا مزہ بھی چلا جائے، نیند کا مزہ چلا جائے، نیند نہ آئے اس کو۔ ایک روایت میں ایک موسیٰ کلیم اللہ کے انتقال کے بعد جب ان کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو خدائے رحمان عز و جل نے استفسار فرمایا، اے موسیٰ تم نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کی، میں نے خود کو چڑیا کی مانند پایا، جب اس کو زندہ کڑاہی میں بھونا جائے، زندہ کڑاہی میں بھون دیا جائے تو نہیں مرے کہ راحت پائے اور نہ نجات پائے کہ اڑ جائے۔ کتنی سخت ہے یہ موت، آنی ہے سب کو، کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون سب پر ہے۔ ایک روایت میں یہ کہ میں نے خود کو بکری، زندہ بکری کی مثل پایا جس کی کھال اتار دی جاتی ہے، زندہ زندہ کھال اتار دی ہے۔ موت کا وار اتنا سخت ہے، تیاری کوئی؟ زندگی کے کتنے رمضان ہم نے گزارے، زندگی کی کتنی شب برات ہم نے گزاری، فارملٹی کے لیے لوگ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں پر بھی جا کر جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ کاش کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ لباس شہرت کی اتنی ممانعت، لیکن قبرستان تو ہے ہی جائے عبرت، یا نہیں؟ عبرت کے لیے ہے نا، کس لیے ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں زیارت قبر سے منع کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو کیونکہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہم نے کہا کہ ہارر مووی دیکھ لینا، آج کا مسلمان ہارر مووی دیکھ لے تو ڈر جائے، خواب میں برا دیکھ لے ڈر جائے، نیند اڑ جائے، لیکن قبرستان جائے تو اس کو خوف نہ آئے۔ سامنے مردہ تدفین ہو رہا ہے، ڈر نہیں لگتا، ڈر نہیں لگتا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مرحومین کو قبر میں ڈال رہے ہوتے ہیں، ہم تو فرش پر رہنے والے لوگ ہیں، کچے فرش پر ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، کفن بھی سلا ہوا نہیں ہوتا، ہمیں ڈر، سلیب لگا دیتے ہیں، قبر کو مکمل بند کر دیتے ہیں، چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں ہوتا، ہمیں ڈر پھر بھی نہیں لگتا۔ مردہ ہمارے سامنے لہلایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن قوم کیا حالات ہیں ہمارے۔ مردے کو نہلاتے وقت بھی لوگ دنیاوی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، عبرت نہیں۔ دیکھا دیکھی جو سیکھا وہ سیکھ لیا، جس طرح تدفین کرنی ہے کر لی۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب گھر پہ کوئی موت ہو جائے، فوتگی ہو جائے، کوئی مولانا صاحب مل جائے جان پہچان والے۔ مولانا صاحب کو اسی لیے ہم رکھتے ہیں اپنے فون کی ڈائریکٹری میں، شاید انتقال کے وقت کام آئیں گے، اس لیے شادی میں تو ہم نے اس کو دعوت دینی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اس نے آنا نہیں ہے، اس بیچارے نے آنا نہیں ہے، تو موت میں بیچارہ آ جائے گا۔ تو میں تو ابھی بھی ڈکلیئر کر رہا ہوں، میرا تو کام ہی گھر پہ یہی ہے، گھر والوں نے مجھے تو مختص کیا ہو اس کام میں۔ حالات ایسے ہو گئے کہ ہم جائے عبرت جہاں سے ملتی ہے وہاں سے ہم عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں تیار، حالانکہ 2 گھنٹے کی ہارر مووی دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں، بھیانک سین ہوتا ہے، سارا اینیمیشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، سارا اینیمیشن ہوتی ہے نا، کیا ہے، آنکھوں کا دھوکہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے ہمیں، لیکن وہ دیکھ کر ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ قبرستان جو عبرت ہی عبرت ہے، اس سے ہمیں خوف نہیں ملتا۔ وہاں پر بھی موبائل، خوش گپیاں، ادھر ادھر کی باتیں، مزید سونے پر سہاگا، اچھے تعلقات ہیں، فلاں آ رہا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے، پہلے ہی ڈکلیئر ہو جاتا ہے، فلاں آ رہا ہے، تو جھنڈ کا جھنڈ جنازے، میت کے ساتھ خیر خائی کرنا، اس کو اصالہ ثواب کرنا، یہ ایک طرف، فلاں جنازہ پڑھائے گا، اللہ، یہ کیا ہے؟ جہاں سے عبرت حاصل کرنی تھی ہم نے اس کو بھی کمرشلائز کرنا شروع کر دیا۔ یہ ابھی نماز سے پہلے یہ عمران بھائی نے بھی کچھ باتوں کا انکشاف کیا، ایک قبر اس پر دوسری، اس پر تیسری، اسٹیپ کی صورت میں نے تصدیق کی، تحقیق کی، میں کہا یہ واقعی ایسا ہے، تم نے دیکھا؟ میں نے دیکھا، میں نے تصویر دو، میں کہ اتوار کو جاؤں گا تصویر لے کے آؤں گا، یعنی ایک قبر پر دوسری، دوسری پر تیسری، اس طرح مرلے ہوتے ہیں نا، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، تھرڈ، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، 2 لاکھ روپے کی قبریں ہیں۔ ہم نے کہا یار 2 لاکھ روپے کی قبر کیوں لینی ہے تم نے یار، تم 20-25 ہزار میں نمٹاؤ یہ معاملہ، اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اپنے مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے کسی مسجد میں دو، کسی کار خیر میں دو، کسی بچی کی شادی میں دے دو، اس کو ثواب ملے گا، کسی دارالعلوم کو دے دو، مہینے بھر کا راشن ہو جائے گا ان لوگوں کا۔
لیکن وہاں نہیں دینا ہم نے 2-2 لاکھ روپے کی قبریں، 5-5 لاکھ روپے کی قبریں. اور یہ بتانا یہ کیا ہے؟ یہ تفاخر میں حکم شرعی تو نہیں لگا رہا، لیکن ہر شخص اپنے دل کو تو دیکھے نا، جو یہ کر رہا ہے وہ دیکھے یہ کس نیت سے کر رہا ہے. اگر ریاکاری کی نیت سے کر رہا ہے تو پھر ڈرنا چاہیے کہ غلط کر رہا ہے. 4-4 لاکھ کی اور 5-5 لاکھ کی اور 2-2 لاکھ کی قبریں بکیں گی یار. وقف قبرستان ہوتے ہیں، وقفی مسائل، غیر وقفی مسائل، یہ تو کہاں ہم قوم کو سکھائیں گے. میں مفتی صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا اس لیکچر کی تیاری کے دوران. میں کہا یار میں کیا کرنا ہے یہ اس کا. میں کہا امتیاز یہ نہیں حل ہمارے پاس. کہاں ہم یہ کون سا قبرستان وقف کا ہے، کون سا وقف کا نہیں ہے، کیا معاملات ہیں. یہ 2-2 لاکھ روپے کی قبریں بکے گی اور لوگ لیں گے، 5-5 لاکھ روپے کی قبریں بکے گی اور لوگ لیں گے، تو پھر اب بتائیں نا اس میں کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں پھر ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی، تصویریں لی جا رہی ہوتی. یار یہ سارے کے سارے معاملات، یار مقام عبرت کو ہم نے مقام شہرت بنانے والے کام کرنے ہیں. اگر کرنے ہیں تو پھر اللہ سے خوف کریں یار. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو، اگر اس لیے ہم کر رہے ہیں تو، اگر اس لیے نہیں کر رہے تو پھر ٹھیک ہے، اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں اگر کسی کے پاس ہوں کہ ہمارے سارے مرحومین یہاں پر ہیں تو کوئی فرض واجب ہے یہ بتا دیں ہمیں کہ 10 اگر وہاں پر ہیں اور وہاں پر اگر قبر 5 لاکھ کی مل رہی ہے تو کوئی فرض واجب ہے. مجھے ابھی بلال ہمارا بچہ یہ ہمارا ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، اس نے مجھے بتایا نماز سے پہلے، یہی موضوع ہمارا چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میرا کوئی جاننے والا ہے وہ فلاں قبرستان میں روڈ فیسنگ بالکل قریب میں قبر لی ہے، اور کتنے کی بتائیں؟ 2.5 لاکھ کی. 2.5 لاکھ کی. وہ روڈ سے قریب ہے نا، گیٹ سے قریب، زیادہ چلنا نہ پڑے، اندر نہ جانا پڑے. میں سر پکڑ لیا. میں کہا یار یہ یعنی کہاں ہم جا رہے ہیں؟ یعنی کوئی جنکشن ہو، کوئی کہ ٹرین یہاں رکے گی، یہاں کوئی پھاٹک آتا ہے، یہاں پر کوئی 10-20 منٹ کے لیے ہم نے اسٹاپ کرنا ہے، کوئی تربیت ہو جائے ہماری. کوئی اسٹاپ ہی نہیں ہے. ایک ہی قبر میں ایک کو دفنا دیا، دوسرے کو دفنا دیا جان بوجھ کر کہ ہمارا باپ اس قبر میں گیا تو ہماری ماں بھی اس قبر میں جائے گی، ہماری پھوپھی بھی اس قبر میں جائے گی. پھر بعد میں آگے پوچھتے ہیں ہم نے یہ کر لیا، اب ہم کیا کریں؟ اب سر کو پکڑو رو. ہم نے اب تو سر کو پکڑ کے رو کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے کر ہی لیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دوبارہ تھوڑی بولیں گے دوبارہ کھولو اس کو، یہ تو کوئی عالم دین نہیں بولے گا. لیکن پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا، غیر ضروری طور پر کسی مسلمان کی قبر کھولی ہی کیوں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی یتیم خانہ نہیں تھا. یتیم کی کفالت ایسے ہی ہوتی تھی، لوگ کرتے تھے، مصطفیٰ کریم کی تربیت تھی. خود حضور کا ایک روایت میں ہے کہ عید کے لیے جا رہے تھے اور کوئی یتیم مل گیا تو پہلے آپ نے عید کی نماز کو موقوف کیا، اس یتیم کی تکریم کی، اور پھر جو ہے آپ چلے گئے. ہمارے ملک میں اشفاق احمد صاحب پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر بندے کو ایک کندھا چاہیے، کندھا جس پر سر رکھ کر خوب روئے، اندر کا نکالے. کیوں؟ اس کو اپنے قلب پر یقین نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ہمت بڑھانے والے کام کرتے نہیں. استاد کا منصب جو ہے یہ بہت بڑا ہے. معلم، مصطفیٰ کریم معلم بن کر آئے، اور یہ ہمارے ہاں استادوں میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ اپنے وقت سے زیادہ وقت دے کر بھی بچوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرا کلاس دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، الحمدللہ ایکسٹرا ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. اور جو استاد اپنے طلباء کو اپنے بچوں کی طرح سمجھ کر ایکسٹرا ٹائم دے کر پڑھائے تو الحمدللہ وہ اپنی آخرت کو بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید استقامت دے اور مزید وہ ہمت اپنی مضبوط رکھے اور طلباء کی پیٹھ تھپکتے رہیں اور ان کو آگے کی سمت دکھاتے رہیں، گائیڈ لائن فراہم کرتے رہیں. پڑھانے کا ایک ایٹیٹیوڈ اور بھی ہے. میں نے کچھ مزید ریسرچ پڑھی، کچھ سیکھا، تو میں نے کہا یہ میں لیکچر بھی دے دوں، ہمارے اساتذہ بھی سن لیں، تو اس کو بھی انشاءاللہ اگر پیش نظر رکھیں گے ان کے اسٹوڈنٹس میں مزید نکھار پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم امتحان دینے کے وقت میں یاد کرتے ہیں، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میٹرک کے امتحان میں تھیورمز تھے، پڑھے بھی تھے، سمجھے بھی تھے اساتذہ سے، پھر رٹے لگائے ہم نے، لیکن ان تھیورمز میں سے آج ایک بھی اتنا بھی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے تازہ پڑھے ان کو کیا ہے یاد ہے، ان کو بھی بھول گئے، تو ہم نے تو پھر عرصہ ہو گیا. تو
ایک پڑھائی کا انداز یہ ہے کہ رٹنے والا، اور ایک پڑھائی کا انداز یہ ہے کہ بچوں کو گھول کر اس طرح پلا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، جس طرح ہم نے ڈرائیونگ سیکھی نا، گاڑی چلانا سیکھی، بائک چلانا سیکھی، ہمیں پتہ ہے نا کہ کب بریک لگانی ہے، یہ کانشیس ہو جاتا ہے ہمارا کہ یہاں بریک لگانی ہے، تو جس طرح بریک لگانے کے وقت پر ہم فوراً بریک لگاتے ہیں نا الرٹ ہو کر، تو اسی طرح کی پڑھائی اگر ہو جائے نا کہ اس طور پر پڑھایا جائے، کتابوں کو حاشیوں کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ ان کو حل کروایا جائے، بھلے تھوڑا نصاب پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ نہ پڑھا سکیں، تھوڑا پڑھائیں، لیکن ان کو کتاب کا مین مقصد سمجھا دیا جائے کہ یہ کتاب ہے، اس طور پر ہے، اس طور پر پڑھی جائے گی، اس طور پر سمجھی جائے گی، اور آپ نے بھی اسی طریقے سے آگے بڑھانا ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے، یہ علماء بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہر وہ شخص کہ جس نے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے وہ پڑھا سکے، یہ ضروری نہیں ہے۔ پڑھانا بھی یہ فن ہے، فن ہے، کسی کے اندر انڈیل دینا اپنے اندر جو ہے، یہ یعنی کہ کم حیثیت والی بات نہیں ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ مزید طلباء کا فائدہ ہوگا۔ میں اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، ایک لمبی میراتھن ہے، میراتھن لمبی ریس ہے، ایسا نہیں کہ 2-4 کلومیٹر ہم دوڑ کر جو ہے بیٹھ جائیں گے، نہیں، ہاں، جس طرح ہم مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات وغیرہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پتہ ہے اتنا ڈسٹینس ہے، اتنا ڈسٹینس ہے، اور وہ خوشی خوشی ہم طے کرتے ہیں پیدل پیدل۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ مناظر ہمیں دکھائے جلدی جلدی، ہاں، جلدی جلدی دکھا دے اللہ تعالیٰ، اور جو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حاضریاں بادب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ میراتھن ہے، یہاں آپ چلیں گے نا تو آپ گریں گے بھی، گھٹنا بھی آپ کا زخمی ہوگا، کونی پر بھی آپ کی خراش آئے گی، ہو سکتا ہے سر بھی پھوٹے، تو یہ گریں گے اٹھیں گے، گریں گے اٹھیں گے، اور اس طرح چلتے چلتے اپنے ایک مقصد تک، ایک ٹارگیٹ تک ہم پہنچیں گے۔ لہٰذا تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ یہ سفر شروع کر دیا ہے نا درس نظامی کا، تب اس کو آگے تک لے کر چلنا ہے جب تک آپ عالم دین کہلانے لگے، ٹھیک ہے، عالم دین کہلا لیں تو پھر ایسا نہیں کہ ہم نے ٹاٹا بائی بائی کر دینا، میں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، تو ان سب کو ہم نے لگانا ہے، کورسز ہم نے پلان کرنے ہیں، ان سب کو لگانا ہے، شارٹ کورسز پڑھانے ہیں، درس نظامی پڑھانا ہے، کہ تھوڑا سا آگے سلسلہ مزید بڑھے تاکہ ہم نے سب کو انگیج کریں، عزت ملنا شروع ہو جائے۔ 3 چیزیں بتائی ہیں کہ انسان دیکھے کہ میں ترقی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، تو پہلی چیز کیا ہے؟ عزت ملنا شروع ہو جائے، مجموعی طور پر لوگ آپ کا احترام کریں، عزت کریں، آپ کو اہمیت دیں، آپ کو پروٹوکول دیں، آپ کو رسپیکٹ دیں، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے کام میں ترقی کر رہے ہیں۔ دوسرا، کام کرنے کے مواقع مل جائیں، ہاں، اپورچونیٹیز مل جائیں، آپ کو آپشنز آپ کے پاس بہت سے ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی شعبہ ہے، یہ بھی شعبہ ہے، یہ بھی شعبہ ہے، بہت سارے آپشنز ہوں، اس کو پلان کر کے آپ چلتے رہے ہوں اور چلتے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں، یہ بھی ترقی کرنے کا ایک معیار بیان کیا گیا ہے کہ بندہ دیکھے کہ اگر اس میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ ترقی کر رہا ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ سوچ مثبت ہو جائے، منفی نہ سوچیں، کسی کو اس طرح ٹھیکیدار نہ کہیں، تھوڑا لحاظ کریں، شرم بھی کریں، تو فوائد حاصل ہوں گے۔ مثبت سوچ رکھیں، پازیٹیو سوچیں، ہمیں جو تصویر کا ایک رخ نظر آ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہی ہو، بس اوقات ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوتا اور معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے، اور اس دوسری طرف نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم کتنے حقوق کو پامال کرتے ہیں، یہ شاید وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس نے زندگی میں کچھ تجربات سے سیکھا ہو۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، ٹاکسک نہ بنے، ٹاکسک زہریلے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جس کو کوئی بات خوشی نہیں کرتی، تو ایسا نہ ہو، بلکہ لوگوں کے لیے فلیکسیبل بنے اور ان کو فائدہ پہنچائیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اگر اس کو کوئی اچھی پکچر دکھائی جائے یا اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی تمہارے اندر یہ کوتاہی ہے، تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اگر واقعی کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے تو، اور اگر غلط کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے بحث نہ کریں، اپنا رستہ الگ کریں، اپنا رستہ الگ کر لیں، جو نہیں سمجھتا ٹھیک ہے۔ تو آئینہ فقط یہ نہیں ہوتا جہاں پر ہم جو ہے اپنا کپڑے چیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں،
یہی فقط آئینہ نہیں ہے، آئینہ یہ بھی کہ مومن کا آئینہ ہے، اس کے کردار میں اگر کوئی خرابی ہے، برائی ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے اور دوسرا اس کو سمجھا رہا ہے، تو اگر واقعی صحیح بات کر رہا ہے تو اس کی بات ہمیں مان لینی چاہیے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ناکامی سے بچنے والا کامیابی سے بھی بچ جاتا ہے۔ ناکام نہیں ہونا ہمیں تو کامیاب بھی نہیں ہوں گے، پہلے ناکام ہوں گے پھر ہی کامیاب ہوں گے۔ پہلے بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو گرتا ہے نہیں کرتا، کرالنگ کرتا ہے، کرالنگ گھٹنوں چلتا ہے، پھر پکڑتا ہے کسی کو، باپ کی انگلی پکڑتا ہے، ماں کی انگلی پکڑتا ہے، دادی کی انگلی پکڑتا ہے، دیوار پکڑتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے، چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، گرتا ہے، یہی ایسا ہی تو نہیں نا جس طرح میں اور آپ چلتے ہیں، بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں، ویسے تو نہیں چلتا چھوٹا بچہ، گرتا ہے نا۔ تو جو گرنے سے خوف کرتا ہے، ناکامی سے خوف کرتا ہے، وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ تو کامیاب ہونے کے لیے پہلے ناکام ہونا ضروری ہے، اور ناکامی تو ظاہر سی بات ہے، ہرڈلس تو آئیں گی زندگی میں، ہاں پرابلمس تو ہوں گی، چیلنجز بھی ہوں گے، لوگ ڈسکریج بھی کریں گے آپ کو، کرٹیسائز بھی ہوگا آپ کا، تنقید بھی کریں گے لوگ، میں سمجھانے کے لیے یہ سمجھ لیجئے میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا بڑا پرابلم ہے، ٹھیک ہے، پرابلم کا سائز یہ میرا رائٹ ہینڈ اتنا ہے اور میرا آپ کا سائز یہ ہے۔ اب ناکامی کے خوف سے پیچھے ہٹ جائیں، رک جائیں، بیٹھ جائیں، نہیں، اس پرابلم سے ٹکرانا ہے، اور اس پرابلم کو اگرچہ جو بہت بڑا نظر آ رہا ہے ہمیں، بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، بہت بڑی ہرڈل ہے ہمارے لیے، لیکن اس سے ہم نے فائٹ کرنی ہے اور اپنا رستہ نکالنا ہے، اور جو فائٹ کرنے سے ہی ڈر گیا، بیٹھ گیا، اس نے جو ہے کوشش نہ کی، تو پھر وہ آگے بھی نہیں بڑھے گا۔ تو آج جو پہلی پوزیشن آئیں گے نا، وہ بھی دھیان بنا لیں، جو دوسری آئیں گے وہ تیسری آئیں گے، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ اس کو پہلی پوزیشن مل جائے گی، پہیا گھومتا ہے جناب۔ تو جو نیچے ہیں 40s میں 50s میں، وہ اپنے ایفرٹس کو مزید بڑھائیں اور فرسٹ پوزیشن تک آئیں، اور جو فرسٹ پوزیشن میں ہے وہ اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے مزید محنت کریں، جستجو اپنی جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔